تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہے تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ تب 400 کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ اور زار زار بہتے ہوئے آنسو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ 4 چیزیں جنت کی طرف بلاتی ہیں۔ پہلا، صدقہ کو چھپا کر دینا۔ دوسرا، مصیبت کو چھپانا۔ تیسرا، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ چوتھا، اور لا الہ الا اللہ کہنا۔ دولت ایک ایسی تتلی ہے جسے پکڑتے پکڑتے آدمی اپنوں سے دور نکل جاتا ہے۔ تہجد اللہ پاک کی لاڈلی عبادت ہے۔ سوچو، تہجد گزار اللہ پاک کا کتنا لاڈلا ہوگا، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ کیا تم نے نہیں سنا؟ اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کو اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ دنیا فانی ہے، اس لیے بس اپنے رب کو یاد کرو جو سب کی سنتا ہے۔ بے شک وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اپنے رب سے مدد طلب کیا کرو کیونکہ وہ سب جانتا ہے۔ تہجد کی طاقت۔ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا۔ اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ قرآن کی بڑی طاقت ہے۔ سورہ یاسین تمام خواہشوں کو پورا کرتی ہے۔ سورہ رحمان چہرے پہ نور لاتی ہے، اور سورہ واقعہ رزق میں کشادگی لاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نکاح آنے والی 4 آفتوں کو روک دیتا ہے: بے روزگاری کو، فاقہ کشی کو، بے حیائی کو، زناکاری کو۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں: والدین، بچہ اور غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ دنیا کی سب سے بہترین، خوبصورت اور حسین نعمتوں میں سے ایک نعمت نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون کہیں اور نہیں۔ دعا کی قبولیت آواز کی بلندی نہیں بلکہ دل کی تڑپ کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ دعا صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ روح کی طلب و کیفیت کا نام ہے۔ بیٹیاں وہ خوبصورت بوجھ ہیں جو اللہ پاک صرف خوش نصیبوں سے اٹھواتے ہیں۔ بیٹیوں سے محبت کرنا، انہیں عزت دینا اور انہیں جگر کا ٹکڑا کہنا، یہ بھی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب رب ناراض ہو جائے تو روٹی نہیں چھینتا، سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے: یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے۔ اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا: اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ زندگی میں قسم، قدم اور قلم
بہت سوچ سمجھ کر اٹھانا چاہیے۔ الفاظ ہی سب کچھ ہوتے ہیں، دل جیت بھی لیتے ہیں اور دل چیر بھی دیتے ہیں۔ زیادہ بولنے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے عقل کی روشنی بند پڑ جاتی ہے، اور کم بولنا عقل مندی کی نشانی ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ اپنی خوشیوں کی حفاظت کرو، سب کو سب کچھ مت بتاؤ۔ نظر سچ میں ہوتی ہے اور یہ بہت بری ہوتی ہے۔ اللہ پاک سے کبھی نا امید مت ہونا، کیونکہ وہ قطرہ مانگنے پر بھی سمندر عطا کر دیتا ہے۔ مرد جوانی میں اپنے اعمال سے اپنی بیٹی کا نصیب لکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اگر رشتہ ضروری ہے تو بات بھول جاؤ، اور اگر بات ضروری ہے تو رشتہ بھول جاؤ۔ جنت کی پہلی مہمان نوازی، جنت میں رشتہ داروں سے ملاقات، جنت میں اللہ کا دیدار اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، کیا نظارہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے، اور ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، تکلیف میں ہمیشہ صبر سے کام لیا کرو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔